وبارك وسلم وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم۔ تو محترم حضرات، میں یہ کہہ رہا تھا، یہ لوگ اپنے والدین کو مشرک بنا کر اپنے آپ کو حرام کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عقل سلیم عطا کرے۔ تو ابن کثیر میں جو احادیث عقائد کے تعلق سے ہیں، انگریزی ٹرانسلیشن میں اس کو ہٹا دیا، اور اس میں پہلا ٹاپک میرا ہے فرسٹ کریشن۔ ہمارا عقیدہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ عبارت آگے بڑھائیے اس لیے، یہ عبارت تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، اس آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ، نبیوں میں سب سے پہلی مخلوق میں ہوں، سب سے پہلی مخلوق میں ہوں۔ تو ہمارے نبی سب سے پہلے مخلوق خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل بھی کیا۔ لیکن اگر آپ انگلش ورژن کو دیکھیں گے تو اس میں سے اس آیت کے تحت پوری حدیث ہی کو نکالتا، تاکہ انگلش پڑھنے والے کو یہ حدیث ملے ہی نہ۔ اور ہمارے علماء کرام جب یہ حدیثیں بیان کریں، حوالہ دیں، تو یہ وہاں بھی کہیں گے کہ تمہارے سنی علماء جھوٹ بول رہے ہیں، ابن کثیر میں ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ ان کو فرصت کہاں کہ اصل کتاب کو جا کے دیکھیں، وہ تو انٹرنیٹ ملنا بن گئے ہیں، صرف انگریزی میں جا کے دیکھتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان احادیث سے دور رہ جاتے ہیں اور حدیثوں کو انکار کرنے پر بھی چلے جاتے ہیں۔ دوسری عبارت علم غیب، نالج آف دی انسین۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی بات ہی کچھ الگ ہے، اس کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ مختصر یہ کہ اگر پورے سمندر کو سیاہی بنا لے، مزید ایک اور سمندر لے لے اور اللہ کی کتاب کی تفسیر لکھی جائے تو پورا سمندر ختم ہو جائے گا، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ ایک قلم میں، ایک پن میں پانی کے قطرے کچھ ہوتے ہیں، کیا پورا ایک جگ سے ایک قلم بنتا ہے؟ یا ایک قلم کے لیے پانی کے ایک دو قطرے کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایک قلم کے لیے how many drops you need? 1 or 2؟ ایک یا دو قطرے کی ضرورت ہے۔ ایک دو قطرے سے جو ایک قلم بنتی ہے اس سے 100-200 صفحات لکھ سکتے ہیں۔ ایک جگ پانی لیں گے تو کتنے قلم بن جائیں گے؟ ایک ریور لے لیں گے، کتنے قلم بن جائیں گے؟ پورے سمندر کے پانی سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ بے حساب پنس بن جائیں گے۔ اور اس طرح ایک اور سمندر لے لیں گے، یعنی کروڑوں اربوں صفحات بھی لکھو پھر بھی قرآن کریم کی باتیں ختم نہیں ہوئی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لو اور پورے سمندر کو سیاہی بنا لو، مزید ایسے 7 سمندر لے لو اور اللہ کی باتیں لکھو، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمین کے تمام درختوں کو اگر قلم بنا لے، پورے سمندر کو سیاہی بنا لے، مزید 7 سمندر بھی لے لے، پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اس کلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی، اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اللہ نے سکھایا۔ اور آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اے حبیب اس کلام کو تفصیل سے بتانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو وہ کلام عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا کہ آپ اگر زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لو اور سمندر کو سیاہی بنا لو، مزید 7 سمندر لے لو اور نبی کے علم کو لکھنا چاہو تو بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ نبی کے علم کو تم کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ جب نبی کے ایک وصف کو آپ بیان نہیں کر سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت دور کی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث آج آپ نے کس حال میں صبح کیا؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حدیث ذرا طویل ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اس حال میں صبح کیا کہ میں تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، تمام جنتی کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں اللہ کے عرش کے نیچے تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول کا یہ قول حضرت حارث، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں اولئک هم المؤمنون حقا، اس آیت کے تحت اس حدیث کو نقل کیا گیا، لیکن انگلش ورژن میں آپ دیکھیں اولئک هم المؤمنون حقا کے بعد کوئی تفسیر ہی نہیں، پوری حدیث ہی کو ہٹا دیا ہے۔ اب اس طرح کر کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ علم غیب کے تعلق سے احادیث سے نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور جو قرآن کی آیتیں علم غیب کے تعلق سے ہیں اس کو بھی یہ لوگ مسکوٹ کرتے ہیں۔ خیر وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، کافی باتیں اور بتانی تھی، انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو بتایا جائے گا۔ بس ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ حضرات ٹھیک معذرت چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء اہل سنت کے فیضان علم سے بہرور فرمائے اور ایسی پر اثر تقاریر سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رونق اسٹیج شہنشین پر جلوہ افروز علماء اہل سنت کی ایک لمبی فہرست، ایک لمبی قطار موجود ہے۔ الحمدللہ بزم اہل سنت کے موجود رونق اسٹیج ہے۔ مفتی اعظم برطانیہ حضرت علامہ شمس الہدیٰ صاحب قبلہ اور رونق محفل ہے، تہہ دل سے ان کا استقبال اور خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی حضرت علامہ مفتی محمود الحسن صاحب قبلہ اور رونق محفل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بنگلہ دیش کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے علماء اہل سنت کی ایک ذمہ شخصیت خطیب اعظم بنگلہ دیش حضرت علامہ ابو القاسم نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ اور رونق محفل
صاحب یورپ و ایشیا حضرت علامہ ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری صاحب قبلہ بنگلہ دیش کی سرزمین سے تشریف لائے۔ بیرونی ممالک کے تمام علماء اہل سنت